میں ملتمس ہوں جناب مولانا حضرت مولانا فیض الاسلام نقشبندی صاحب سے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. میں اہلیان کراچی سے اس عظیم سانحے پر جتنا افسوس کروں یقیناً اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ بھی کم ہے، اور اس واقعے پر جتنا افسوس کیا جائے وہ بھی کم ہے. مولانا سلیم عباس نقشبندی میرے مسلک کے بھی ساتھی تھے، میری تنظیم کے بھی ساتھی تھے، اور میرے عمرے اور حج کے بھی ساتھی تھے. مجھے جب لاہور میں یہ خبر ملی، میں آج صبح ہی فوراً وہاں سے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوا. مجھے یقیناً جتنا دکھ ہے آپ سب کو اس کا دکھ اس سے کئی درجے زیادہ ہوگا، لیکن دکھ کے ساتھ ساتھ پورے راستے میں یہ سوچتا رہا کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. جنہوں نے یہ ناپاک حرکت اور جنہوں نے یہ ناپاک جسارت کی ہے وہ اپنے مذموم مقاصد تک پہنچ تو گئے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ہمارے علماء حضور کے عاشق ہونے کی وجہ سے، حضور کی محبت کا درس دینے کی وجہ سے وہابیوں اور دیوبندیوں کی طرح بیت الخلاء میں نہیں مرتے، لیٹرینوں میں ہمارا جو بھی گیا ہے بحمد اللہ یا جمعہ کے دن گیا ہے یا شہادت کی موت گیا ہے. تو مجھے مولانا کی شہادت کا دکھ ضرور ہے، لیکن خوشی بھی ہے. رمضان بھی تھا، پھر جمعرات بھی تھی، اور پھر یوم شہدائے اس دن بدر بھی تھا جب حملہ ہوا اور یہیں سے درس قرآن دے کر کے نکلے تھے بحمداللہ. یعنی فضیلت کے لیے تو کوئی ایک بات جمع ہو جائے تو مغفرت ہو جاتی ہے، مولانا کے لیے تو فضیلت کی لائن لگی ہوئی ہے. میں جمعہ کا وقت ہے، گزارش کروں گا تھوڑی سی دیر نعروں سے ذرا برائے کرم پرہیز کریں. فن خطابت دکھانا مقصود نہیں ہے، صرف ایک بات اور کر کے مجھے مسجد انتظامیہ نے، سعید بھائی نے اور امام صاحب نے نعت کے لیے کہہ دیا ہے، تو میں ایک شعر نعت کا بھی مولانا کے لیے ضرور پڑھوں گا. حضرت وقار حضرت علامہ مولانا سلیم عباس نقشبندی صاحب کو شہید کر کے کوئی یہ سمجھے کہ اب شاید یا رسول اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر دین شہادتوں سے ختم ہوتا تو آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے. جنگ بدر کے پہلے اسلام کے شہداء اور سپاہیوں نے جام شہادت نوش کر کے اس بات کا پیغام دیا کہ دین مصطفیٰ شہادتوں سے بڑھتا ہے. یہ مسلک حق اہل سنت والجماعت، یہ شہادتوں کی داستان ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے. اس سے پہلے
ہم کئی جنازے اٹھا چکے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. میں یہ لفظ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ یہ بول بول کے ہم نے اپنی قوم کو بالکل سست کر دیا ہے کہ ہم آئندہ بھی اٹھاتے نہیں. اب نہیں اٹھائیں گے، اب سامنے والا تیار رہے، اب ان کی باری ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک شعر اس موقع پر میں ناز شریف کا پیش کرنا چاہوں گا مولانا کے لیے. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. پھر کب ہوگا؟ آقا آپ آئیں تو، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا. حضرات یہ شعر میں نے مولانا کے لیے پڑھنا ہے، ان کے اشارے ثواب کے لیے. میں کہا کرتا ہوں قبر کے اوپر دیا نہ جلے کوئی حرج نہیں، قبر کے اوپر بلب نہ جلے کوئی حرج نہیں، قبر کے اوپر روشنی نہ ہو کوئی حرج نہیں. ہمارے لوگوں کی قبر کے اوپر نہیں، قبر کے اندر روشنی ہوتی ہے. اور کیسے ہوتی ہے؟ یہ شعر مولانا کی شہادت سے بالکل متصل ہے. اس کا مضمون سماعت کیجئے کہ شاعر کہتا ہے جنریٹر چلا جائے، جنریٹر لائٹ چلی جائے تو جنریٹر آن کر کے روشنی ہوتی ہے، لائٹ چلی جائے موم بتی جلا کے روشنی ہوتی ہے، لائٹ چلی جائے ہم موبائل جلا کے آن کر کے روشنی کر لیتے ہیں. قبر میں روشنی کیسے ہوگی؟ قبر میں جنریٹر نہیں ہوں گے، قبر میں موم بتیاں نہیں ہوں گی، قبر میں کیسی کی بجلی نہیں ہوگی. قبر میں کیسے روشنی ہوگی؟ وہ بات جو مولانا ہمیشہ کرتے رہے. ذکر سرکار کی، ذکر سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، ذکر سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں. کیا ہوگا؟ ارے بعد مرنے کے، بلکہ مولانا کے لیے کہوں بعد شہادت کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہوں. آخری شعر، وقت نہیں ہے، جمعہ کا ٹائم ہے، جمعہ کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنی ہے. آخری شعر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دل کو، حضور کی محبت کو دل میں بسا لیں تو کیا ہوگا؟ آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا. ایک شعر، آخری شعر. مولانا ساری زندگی مسلک کا پرچار کرتے رہے، اہل سنت والجماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کا پرچار کرتے رہے. کبھی کسی وہابی، کبھی کسی دیوبندی، کبھی کسی بد مذہب سے، کبھی کسی دہشت گرد سے نہ مولانا کبھی دبے اور نہ ہی وہ دبنے والے تھے. حضرات علی وقار جو کام وہ ساری زندگی کرتے رہے، ان کے اسی مسلک کی ترجمانی اس شعر میں. یہاں مولوی صاحب مسجد بناتے ہیں تو بڑا سا لکھتے ہیں صرف یا اللہ مدد، یہاں مولوی صاحب مدرسہ بناتے ہیں تو بڑا سا لکھتے ہیں صرف یا اللہ مدد، چوک بناتے ہیں تو اس پہ لکھتے ہیں بڑا سا صرف یا اللہ مدد، اور پھر تصور یہ دیتے ہیں کہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں. خالد صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب کون کہتا ہے اللہ سے نہ مانگو؟ کس نے کہا اللہ سے نہ مانگو؟ ملا جی جھگڑا یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا جائز نہیں، یہ جھگڑا ہی نہیں ہے، سب کہتے ہیں اللہ سے مانگو، کون کہتا اللہ سے نہ مانگو؟ ارے یہ جھگڑا نہیں ہے کہ کس سے مانگنا ہے، سب کو معلوم ہے کہ اللہ سے مانگو. مگر خالد صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہی بات مولانا کرتے رہے ساری زندگی. کہا
جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، مگر جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، کیا ہوگا دے گا وہی، مگر اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا آپ آئیں تو ماشاءاللہ مولانا خضر الاسلام نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے ہمارے قلوب کو گرما دیا، ہمارے قلوب کو گرما دیا۔